اور اس کی 10ویں آیت. اس آیت کو جاننا اور پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. خداوند کے قرآن مقدس میں لکھا ہے لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. میرے لوگ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ خدا باپ کی مرضی کے بغیر نہیں بلکہ خدا باپ کی مرضی پوری ہو رہی تھی. لکھا ہے کہ اسے پسند آیا اسے کچلے. یاد رکھیں خون بہائے بغیر نجات نہیں. اور عیسائی نبی بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے حوالہ کر دی. جس طرح رگالی ہل چلاتے ہیں اس طرح انہوں نے کوڑے مار مار کے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا. اس کے منہ کے اوپر تھوکا گیا. اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھا گیا. اس کی منہ پر تھوکا گیا. اس کی داڑھی نوچی گئی. کیوں؟ کیونکہ گناہ کی وہ سزا پا رہا. آپ کہتے ہو کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. ہاں وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا پا رہا تھا. میری اور آپ کی بدکرداری کو اس پر لا دیا گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. میرے دلوں جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں یہ عید منائی جا رہی تھی. غور سے سنیے گا. اب میں تھوڑا سا ہسٹری میں جانے لگا ہوں. یہ یہودیوں کی 7 دن کی عید تھی. خروش کی کتاب اس کا باب 34 اور اس کی 18 آیت. یہ کون سی عید منائی جا رہی تھی؟ 7 دن کی عید ہوتی تھی. عید قیام. کون سی عید منائی جا رہی تھی؟ عید قیام. اور یہ بیت کے مہینے میں منائی جاتی تھی. یہ پوری ڈیٹ کے مطابق خدا کا پلان چلا رہا ہے. پہلے دن جب ہم نے پاؤں سنڈے منایا اتوار سے شروع ہو کر اتوار تک یہ عید منائی جاتی تھی جس کو عید قیام کا نام دیا جاتا ہے. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور سے سنیے گا 18 آیت. تو بے خمیرہ روٹی کی عید منایا کرنا. میرے حکم کے مطابق 7 دن تک بیٹھ کے مہینے میں وقت معین پر بے خمیرہ روٹی کھانا کیونکہ ماں بیٹھ میں تو مصر سے نکلا تھا. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے مہینے میں تو غلامی میں سے نکلا تھا؟ بیت کے مہینے یعنی 4تھا مہینہ. یہ جو عید ہم منا رہے ہیں یہ اتفاقیہ عید ہم نہیں منا رہے یا کہے سنے سے ہم عید نہیں منا رہے بلکہ یہ کلام کے مطابق منائی جا رہی ہے. یہ اتوار سے شروع ہو کر اتوار تک ختم ہوتی ہے. اور اس میں عید قیام اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو دور سے آئے ہوتے تھے
تو جو کھجوروں کی ڈالیاں اس کے آگے بچھائی گئی، درختوں کی ڈالیاں اس کے آگے بچھائی گئی، وہ ڈالیاں اس وقت وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے جن کے باغات ہوتے تھے، جن کی فصل ہوتی تھی، وہ اپنے فصل کے پورے باندھ کر لاتے، اور جن کے باغات ہوتے وہ اپنے درختوں کے پہلے پھل ڈالیوں سمیت لے کر یروشلم میں آتے تھے، کیونکہ پہلے دن جو پھل تھے وہ قربان گاہ پر شکر گزاری کے طور پر گزرانے جاتے تھے۔ پہلے دن کیا ہوتا تھا؟ پھل، میوہ دار پھل جو ہوتے تھے وہ شکر گزاری کے طور پر پہلے پھل خداوند کے لیے ہیکل میں لائے جاتے تھے۔ اس کے بعد انہی دنوں میں، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا، اسی کے دوران عید فصح منائی جاتی تھی۔ کون سی عید منائی جاتی تھی؟ عید فصح، جو ہم نے کل منائی ہے، اور اس عید میں لوگ بندے ذبح کرتے تھے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو ان 7 دنوں میں گزرانی جاتی تھی۔ میرے جیلو، خداوند یسوع مسیح کو کس روز پکڑا گیا؟ آپ کو بتائے گا کس روز پکڑا گیا؟ عید فصح والے دن۔ اور یاد رکھیں، جو کفارے کا برنا ہوتا تھا، یک سالہ بے عیب نر برا جو ریڑوں میں سے لیا جاتا تھا، وہ جمعرات کو ہیکل میں لایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو جو بنا ذبح کیا جانا ہوتا تھا، اس کو جمعرات کو ہیکل میں لایا جاتا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو کس دن گرفتار کیا گیا؟ جمعرات کے دن، اور رات ہی رات میں 7 عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ کتنی عدالتوں میں؟ 7 عدالتوں میں رات ہی رات کو پیش کیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کی خاطر ان گلیوں میں کچلا گیا، میرے اور آپ کی خاطر وہ سارے دکھ سہتا رہا۔ اور اس کے بعد جمعے کے روز کیا ہوتا تھا؟ جمعے کے روز کفارہ دیا جاتا تھا، کفارے کا برا ذبح کیا جاتا تھا۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام الہی کو کھولیے۔ ایسے بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی اپنے پاس سے بتاتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہارون کہن جو تھا، ہارون کہن ہیکل میں 2 بنوں کے نام کی چٹھیاں ڈالی جاتی تھی، اور احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت ذرا غور کیجیے گا۔ اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالتا، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلی اسے ہارون لے کر خطا کروانے کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، 2 بکرے لیے جاتے، نر برے اور بے عیب۔ یاد رکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا، ایک عزازیل کے لیے۔ عزازیل کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ عزازیل کس کا نام ہے؟ عزازیل ابلیس، شیطان کو کہا جاتا ہے۔
یہ اس کا نام ہے. جیسے اس کا نام پہلے لوسیفر تھا، اسی طرح اس کا نام عزازیل بھی ہے. ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے نام سے، اور دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالی جاتی. جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی ڈالی جاتی، ہارون جو کاہن تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس بکرے پر رکھتا اور اسے خطاؤں کے قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا. لیکن جس پر چٹھی عزازیل کے نام کی نکلتی، اسے وہ ساری خطائیں، ساری بدکرداریاں اس پر لا دی جاتی اور اسے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا. کیوں؟